بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی یہ کتاب تالیف فرمائی تو اس کے پیچھے کیا داعیہ تھا، کیا پس منظر تھا، اس موضوع کے اوپر گفتگو چل رہی تھی۔ 4 وجہ آپ کو بتلائی گئی تھی۔ چوتھی وجہ بتلائی گئی تھی مسائل کی تخریج کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے ذریعے مسائل کی تخریج کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ خود ایک مستقلاً مجتہد کا مقام رکھتے ہیں۔ ایک چوتھی اور آخری وجہ سمجھ لو، 5ویں وجہ سمجھ لو کتاب کی تالیف کی، اشارہ غیبی بذریعہ خواب، غیبی اشارہ خواب کے ذریعے سے، یعنی جس زمانے میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ ارادہ پیدا ہوا کہ مجھے اس طرح ایک کتاب لکھنی چاہیے، تو اس زمانے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ خواب میں یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود کو دیکھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کے سامنے پنکھا جھیل رہے ہیں۔ پہلے ہاتھ کا پنکھا ہوتا تھا، جب یہ پنکھوں کا عام رواج نہیں تھا یا نہیں تھے اس دور میں ہاتھ پنکھے ہوتے تھے۔ شادی کے موقع پر دلہن کو جو ہدیے دیے جاتے اس میں بھی ہاتھ پنکھے ہدیے میں دیے جاتے تھے، بہترین لال پیلے کپڑے والے، خوبصورت نقشی کام والے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پنکھا جھیل رہا ہوں، اور اس انداز سے پنکھا جھیل رہا ہوں کہ جیسے کہ کسی انسان کے چہرے پر مکھیاں آتی ہو، تو وہ مکھیوں کو دور کرنے کے لیے کیسے پنکھا جھیلتے ہیں۔ کسی کے سامنے مکھی آتی ہو، مچھر آتے ہو، تو اس کو دور کرنے کے لیے کیسے پنکھا جھیلتے ہیں، بھگانے کے لیے۔ تو کہا اس طریقے سے یہ دیکھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پنکھا جھیل رہا ہوں۔ ایسے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس مکھی نہیں آیا کرتی۔ اللہ تعالیٰ قدرتی طور پر نبیوں کی حفاظت فرماتے ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں پنکھا جھیل رہا ہوں جیسے کہ کوئی مکھی کو بھگا رہا ہو۔ تعبیر بالکل واضح تھی۔ کیا تعبیر تھی اس خواب کی؟ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو باتیں غلط طریقے سے منسوب کی جا رہی ہے ان باتوں کی صفائی کرنا، جیسا کہ کل آپ کو بتلایا گیا تھا کہ اس زمانے کے اندر جب اسلامی فتوحات بہت بڑھ گئی، اسلام دور دور تک پھیلنے لگا، اور جو ہے حدیث کی سندیں بہت بڑھ گئی، روایتیں بہت بڑھ گئی، تو اب یہ ہونے لگا کہ ضرورت تھی کہ صحیح، ضعیف، موضوع سب روایتوں کے درمیان کے اندر تلخیص کی جائے، صفائی کی جائے۔ اسی لیے گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ایسا کام لیا جائے گا کہ گویا کہ آپ کی احادیث مبارکہ کے اوپر جو کچھ ضعف، سقم، کمزوری اور موضوع روایتیں جو منسوب کی جا رہی اس کی سب آپ صفائی کریں گے۔ یہ 5 بڑے بڑے بنیادی مقاصد ہے، یعنی پس منظر ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب کیوں تالیف فرمائی۔ اس کے بعد ایک اور موضوع چھوٹا سا سمجھ لو
کتاب کا موضوع کیا ہے. اغراض تو آپ کو بتلا دیے، اس کے بعد سمجھ لو کتاب کا موضوع. اس کتاب مبارک جس کو اسلام کے اندر اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی کا ایک معزز لقب ملا ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد اگر کوئی معزز ترین کتاب ہے تو وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الجامع ہے. موضوع نمبر 1 احادیث صحیحہ کو جمع کرنا. نمبر 2 مسائل کی تخریج کرنا. نمبر 3 حضرات صحابہ کرام کے ارشادات کو جمع کرنا. اسی لیے کئی جگہوں کے اوپر دیکھیں گے کہ اقوال صحابہ بھی امام لاتے ہیں. نمبر 4 جتنے بھی تالیف کے داعیات ہیں وہ تمام موضوع بھی ہے. کتاب کی تالیف کے جتنے بھی دواعی بتلائے گئے تھے وہ تمام کے تمام کتاب کے موضوع بھی بن جائیں گے. جیسے کہ ایک بتلایا گیا تھا کہ امام داخلی رحمۃ اللہ امام اسحاق کی مجلس کے اندر کسی نے درخواست کی تو درخواست کی تکمیل بھی. پھر اس زمانے کے اندر فرق ضالہ کے عقائد بہت بڑھ رہے تھے تو اس کی ترتیب بھی، پھر مسائل کی تخریج بھی، پھر غیبی اشارے کی تکمیل بھی. تو جتنے بھی کتاب کی تالیف کے دواعی ہیں وہ تمام کے تمام کتاب کے موضوع بھی ہیں. اس کے بعد ایک چھوٹا سا عنوان سمجھ لو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس جامع کی خصوصیات. کیا خصوصیت ہے اس کتاب کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتنی عظیم مقبولیت عطا فرمائی. کہ دیکھیے ہمارے بزرگان دین میں ہماری سنت کے ایک بہت بڑے بزرگ قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ایسا منقول ہے کہ اولاً ترمذی، پھر ابو داؤد، پھر بخاری، پھر مسلم، پھر نسائی. یہ حضرت اقدس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے. تو اس کی وجہ سمجھو. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو ترتیب بیان فرمائی ہے یہ کتاب کے مرتبے کے اعتبار سے بیان نہیں فرمائی. اچھی طرح ذہن میں رکھنا. حضرت نے یہ جو ترتیب بیان فرمائی ہے یہ طالب علم کی ضرورت کے پیش نظر بیان فرمائی ہے کہ طلباء کو پہلے کون سی کتاب پڑھنی چاہیے، پڑھنے میں کون سی کتاب مقدم اور کون سی کتاب مؤخر ہونا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ حدیث شریف کے ذریعے سے مسائل کی تخریج وغیرہ بھی ایک اہم ترین مقصد ہے. تو اس کے لیے ائمہ کے مسلک کو جاننے کی ضرورت پڑتی ہے کہ کون سے امام کا کیا مسلک ہے، کون سے امام نے جو ہے کیا قول اختیار کیا ہے. اور حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اہتمام کیا ہے، بڑا التزام کیا ہے اقوال ائمہ کو نقل کرنے کا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تو معروف ائمہ اربعہ کے علاوہ اس زمانے کے اندر جتنے حضرات کی فقہ مشہور تھی ان حضرات کے اقوال کو بھی نقل کرنے کا اہتمام کیا ہے. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کا مقصد کیا ہے؟
طلباء کی تعلیم کے اعتبار سے ضرورت کو سامنے رکھ کر کے حضرت نے فرمایا کہ اولاً بھائی ترمذی پڑھا دو تاکہ جو ہے طلباء اچھی طریقے سے مسلک وغیرہ سے واقف ہو جاوے. دوسری بات یہ ہے کہ دلائل کی ضرورت پڑتی ہے، اولاً مسلک کی، پھر ضرورت پڑتی ہے دلائل کی. اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل کو جمع کرنے کا بڑا التزام کیا ہے. اسی لیے حضرت گنگوئی فرماتے ہیں کہ دوسرے نمبر پر ابو داؤد شریف پڑھا دو. تو حضرت اقدس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ تعلیم کی ترتیب اس طرح رکھی جائے کہ اولاً ترمذی شریف تاکہ مسالک معلوم ہو جائے، اقوال ائمہ معلوم ہو جائے، پھر دلائل ابو داؤد شریف کے ذریعے سے معلوم ہو جائے. پھر طلباء کو ضرورت پڑے گی اس بات کی کہ طریقہ اجتہاد اور استنباط کیا ہونا چاہیے. تو طریقہ اجتہاد اور استنباط کے اندر تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ائمہ سیاہ میں بہت آگے ہیں. انہوں نے جو اجتہاد اور استنباط کا طریقہ اختیار کیا ہے وہ بہت ہی عجیب اور بہت نرالا ہے. اسی لیے تیسرے نمبر پر بخاری شریف کی بات آئی. اور اس کے بعد ضرورت پڑتی ہے اسانید کی، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسانید کو جمع کرنے کا کام کیا ہے. اسی لیے چوتھے نمبر پر حضرت گنگوئی نے فرمایا کہ مسلم شریف پڑھا دو. اور اس کے بعد ضرورت پڑتی ہے علل کو پہچاننے کی، اور علل کے لیے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا التزام کیا ہے. اسی لیے حضرت گنگوئی نے فرمایا کہ 5ویں نمبر پر نسائی شریف پڑھا دو. تو قطب عالم حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی اس ارشاد کا حاصل ہے طلباء کی علمی ضرورت اور ترتیب تدریس. ورنہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہے خصوصیات رکھتی ہے. نمبر 1 تراجیم ابواب. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمۃ الباب قائم کیے ہیں وہ بڑے امتیازی ہے، اور ان کے اندر ان کا کوئی برابر نہیں ہے. جتنا اہتمام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے شاندار ترجمۃ الابواب جمع کیے ہیں اتنے کسی نے عمدہ جمع نہیں کیے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمۃ الباب کو ذرا سمجھ لو اچھی طریقے سے. ایک جملہ مشہور ہے فقہ البخاری فی تراجمہ. امام بخاری کی فقہ ان کے ترجمۃ الباب کے اندر ہے. یہ جملہ بہت مشہور ہے. تو اس جملے کا مطلب سمجھ لو. نمبر 1 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا فقہی مسلک اپنی کتاب کے ترجمۃ الباب کے ذریعے سمجھایا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا فقہی مسلک اپنی کتاب کے ترجمۃ الباب کے ذریعے سمجھایا ہے. دوسرا مطلب سمجھو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت، دقت نظر کا اندازہ ان کے ابواب سے ہوتا ہے کہ یہ کتنے ذہین آدمی تھے اور ان کی دقیق اور گہری نظر کیسی تھی، اس کا اندازہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمۃ الباب سے ہوتا ہے. نمبر 3 نئے استدلالات امام بخاری ترجمۃ الباب کے ذریعے کرتے ہیں. نئے استدلالات ترجمۃ الباب کے ذریعے سے کرتے ہیں. نمبر 4 حدیث شریف اور ترجمۃ الباب کے درمیان میں بعض مرتبہ اتنی دقیق مناسبت ہوتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو داد دینی پڑتی ہے. حدیث اور ترجمۃ الباب کے درمیان میں اتنی دقیق اور اتنی باریک مناسبت ہوتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے داد دینے کی ضرورت پڑتی ہے. نمبر 5
بخاری شریف میں حقیقت ابواب اور احادیث کا باب سے مناسبت کو واضح کرنا یہ پوری کتاب میں یکساں اسلوب رہا ہے. یعنی حدیث اور ترجمۃ الباب دونوں کے درمیان میں مناسبت یہ پوری کتاب میں یکساں طرز رہا ہے. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ شروع کتاب کے اندر اس کا اہتمام ہوتا ہے، پھر جیسے جیسے آگے بڑھتے جاتے ہیں اہتمام کم ہو جاتا ہے. نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو شروع باب کے اندر التزام کیا وہ اخیر باب کے اندر بھی التزام کیا، بلکہ جیسے جیسے آگے بڑھتے جاتے ہیں ایسے ایسے آپ کا التزام اور اہتمام بڑھتا جاتا ہے. تو فقہ البخاری فی تراجمہ، اس جملے کے یہ 5 مطلب ذہن کے اندر اچھی طرح رکھنا کہ اس جملے کا یہ مطلب نہیں ہے صرف امام بخاری کا مسلک ان کے ترجمۃ الباب کے اندر ہے، بلکہ یہ 5 چیزیں ان کے فقہ البخاری فی تراجمہ کا مطلب نکلتا ہے. اور یہ پہلی خصوصیت ہو گئی. باقی یہ ہے کہ ترجمۃ الباب کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ کتاب میں جا بجا پڑھتے رہیں گے. حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو الابواب والتراجم ہے اس میں حضرت نے 70 یعنی 70 چیزیں بیان فرمائی ہے کہ امام بخاری کے الابواب والتراجم کے اندر کیا کیا ہوا کرتا ہے. نمبر 2، اعلیٰ درجے کی صحیح حدیثیں. نمبر 3، تالیف کے لیے پورا اہتمام کرنا، جیسے کہ ہر حدیث اور ہر باب کے لیے غسل، وضو، 2 رکعت نماز، استخارہ. تالیف کے لیے اتنا بڑا اہتمام کسی اور امام نے نہیں کیا. وضو، غسل، 2 رکعت، استخارہ. نمبر 4، پوری بخاری میں حدیث بالمکاتبت کہیں نہیں لی، یعنی خط و کتابت کے ذریعے سے حدیث بالمکاتبت کہتے ہیں اس کو. صرف ایک روایت پوری بخاری میں حدیث بالمکاتبت لی ہے، کتاب النذور والایمان کے اندر. کتاب النذور والایمان میں ایک روایت لائے ہیں، کتب الی محمد ابن بشار کر کے ایک روایت لائے ہیں. باقی پوری کتاب کے اندر بالمکاتبت روایت امام لائے نہیں ہیں. پانچویں خصوصیت، بخاری شریف میں جہاں کوئی لفظ آئے اور وہ لفظ قرآن میں ہو تو فوراً قرآن کے لفظ کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اس کی تفسیر کرتے ہیں. یہ ان کا بڑا امتیازی کارنامہ ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی قرآن کا لفظ ان کو ملا تو فوراً قرآن کی اس آیت کی طرف لے جائیں گے اور لے جا کر اس کی تو تفسیر کریں گے. یہ عجیب کمال ہے. جیسے کہ آدمی بات بات کے اندر کوئی لفظ بول پڑا کہ بھائی رجل، یہ ہر ایک کو بولنے کی ضرورت پڑتی ہے. کوئی عربی ادب پڑھا رہا ہے، کوئی کہتا ہے. اب امام بخاری کیا کریں گے کہ رجل کا لفظ آیا تو فوراً قرآن میں جائیں گے کہ رجل کا لفظ قرآن میں کہاں کہاں آیا، کس معنی میں آیا اور کیا اس کی تحقیق ہے، اسی میں لے جائیں گے. یہ ان کی ایک خصوصیت ہے کہ کوئی لفظ آیا تو فوراً وہاں سے وہ قرآن مجید میں لے جائیں گے اور تحقیق کریں گے. نمبر 6، آثار کو ذکر کر کے اپنے ترجمۃ الباب کی وضاحت کرتے ہیں، اپنے مقصد کی وضاحت کرتے ہیں. نمبر 7، آثار کے ذریعے سے اپنا رجحان کدھر ہے وہ بھی ظاہر کر دیتے ہیں. آثار کے ذریعے سے اپنا میلان اور رجحان کدھر ہے وہ بھی امام ظاہر کر دیتے ہیں. نمبر 8، ابتدائی کتاب میں قرآن مجید کی آیت سے نفس مسئلے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بڑا عمدہ طرز ہے. وہ طرز آپ نے ریاض الصالحین میں بھی پڑھا ہے. کسی عنوان کے لیے پہلے آیات لائیں گے امام نووی
اور پھر اس کے بعد حدیثیں لائیں گے. یہ اصل امام بخاری کا طرز ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے عنوان اور ترجمۃ الباب کے لیے اولاً آیت کریمہ کو انتخاب کریں گے اور اس کے بعد احادیث اور آثار وغیرہ کی طرف جائیں گے. نمبر 9، ہر کتاب کی شروعات میں حکم کی ابتدا بتلاتے ہیں. اب دیکھیے بابن کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہر کتاب کے شروع میں یہ طرز اپنائیں گے کہ جو بھی مسئلہ لانے تو اس کی ابتدا کیسے ہوئی وہ اس کو امام بخاری ذکر کریں گے. نمبر 10، ہر کتاب کے اخیر میں اختتام کی طرف اشارہ کرتے ہیں، مضمون کے اختتام کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا دنیا کے اختتام کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ہر کتاب، آپ پوری کتاب کو دیکھ لو، یعنی کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الصلاح، کتاب جو بھی کتاب آئے گی اس کا اختتام کیسا کریں گے؟ کوئی ایسی چیز لائیں گے آخری کتاب کے اندر کہ جس سے کتاب کے اختتام کی طرف اشارہ ہو جائے. یہ بھی ایک کمال ہے کہ ہر کتاب کے اخیر میں ایسا کوئی جزو لائے کہ اب یہ کتاب ختم ہو رہی ہے. یہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ جتنی بھی کتابیں لائے ہیں اپنی جامع کے اندر، ہر کتاب کے اختتام کے اوپر کوئی ایسا لفظ لائیں گے جس سے اختتام کی طرف اشارہ ہو جائے. اور حضرت شیخ زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر کتاب کے اخیر کے اندر کوئی ایسا لفظ لائیں گے جس سے اختتام دنیا یعنی موت کی طرف اشارہ ہو جائے. یہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے استنباط کیا ہے. تو یہ 10 بڑی بڑی خصوصیات ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس مبارک کتاب کی. اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو بڑی مقبولیت کا مقام اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمایا. ایک چھوٹا سا عنوان سمجھ لو، فضیلت کتاب. اس کتاب کی فضیلت کتاب. پہلی فضیلت، ابو سہل مروزی رحمۃ اللہ علیہ، ابو زید مروزی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں. ناقل ابو سہل اور نقل کر رہے ہیں ابو زید مروزی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. کہاں خواب میں دیکھا؟ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان میں، کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان میں تشریف فرما ہے اور فرما رہے ہیں مجھے یعنی ابو زید مروزی کو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو تم کب تک پڑھاتے رہو گے، میری کتاب تم کیوں نہیں پڑھاتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو خطاب فرمایا؟ ابو زید مروزی رحمۃ اللہ علیہ کو. کیا خطاب فرمایا؟ کہ تم کب تک امام شافعی کی کتاب پڑھاؤ گے، میری کتاب کیوں نہیں پڑھاتے؟ میری کتاب کی طرف توجہ دو. تو انہوں نے خواب میں پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کتاب کون سی؟ تعجب میں پوچھا. تو ارشاد فرمایا محمد ابن اسماعیل کی کتاب وہ میری کتاب ہے. محمد ابن اسماعیل یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب وہ میری کتاب ہے. نمبر 2، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانے تک لوگ بخاری شریف کی برکت سے بارش مانگا کرتے تھے. کہیں بارش کی قلت ہو گئی تو لوگ بخاری شریف کی برکت سے بارش مانگا کرتے تھے. نمبر 3، کوئی آدمی اگر کشتی کا سفر کرے، دریائی سفر کرے
اور بخاری شریف کو ساتھ لے جاوے تو مصیبت سے حفاظت ہوگی اور کشتی کا سفر خیریت سے ہو جائے گا۔ نمبر 4، سید اصیل الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 120 مرتبہ بخاری شریف اپنی حاجت کے لیے پڑھی، میری حاجت پوری ہو گئی۔ اور یہ تو ہمارے اسلاف کا، ہمارے ماضی قریب کے بزرگوں کا بھی تجربہ ہے، جب کوئی مصیبت، کوئی بڑی حاجت پیش آتی ہے تو بخاری شریف کی تلاوت کر کے دعا کی جاتی ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ چونکہ 30 پارے ہیں تو 30 پارے الگ الگ بھی ملتے ہیں، جیسے قرآن کے 30 پارے، تو ایک ایک پارہ طلبہ کو تقسیم کر دیتے ہیں، 4-5 گھنٹے میں پڑھ لیا اور پھر اس کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ اس کی تلاوت کے اوپر دعا کا قبول ہونا یہ بزرگوں کے مجربات کے اندر سے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح اصح ترین اقوال اور اعمال سے امت معزوز ہو رہی ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کہ اس کی برکت سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصح ترین اقوال اور اعمال سے امت محظوظ ہو رہی ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہو گئی اس کی۔ اور جیسا کہ میں نے اس دن آپ کو وہاں کا تذکرہ کیا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کا، تو وہاں کی ایک بات سنو۔ عامتاً وہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مزار ہے ترمذی شریف کے اندر، اور سمرقند کے اندر تو نہ جانے کتنے مشائخین آرام فرما رہے ہیں، کتنے مشائخین کی قبریں ہیں۔ لیکن ہر جگہ کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن عجیب بات، جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اوپر حاضری ہوتی ہے تو وہاں بخاری شریف کا اول اور آخر باب پڑھ کے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت ہوتی ہے۔ وہاں کا یہ رواج ہے۔ باقی ہر جگہ وہاں ازبکستان میں، ترمذ میں، سمرقند میں، بخارا میں اکابرین بڑے بڑے، جیسے کہ سلسلہ نقشبندیہ کے اکابر میں خواجہ عبد الخالق گجدوانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سب بڑے بڑے مشائخین کی قبریں ہیں وہاں پر، لیکن سب جگہ قرآن کی تلاوت کر کے ایصال ثواب۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اوپر بخاری کا اول اور آخر، یعنی وہاں ایک عام ماحول دیکھا کہ لوگوں کو یاد ہوتا ہے، اور فٹ سے کوئی مزار پر آئے گا تو جو ہے وہ اول آخر پڑھے گا اور ایصال ثواب اور دعا کرے گا۔ یہ ایک معمول دیکھا وہاں پر۔ اب چند متفرق لیکن اہم باتیں سمجھ لو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف کا آغاز کب کیا اور اختتام کب کیا؟ تو حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا استنباط یہ ہے کہ 217 ہجری میں آپ نے کتاب کا افتتاح کیا۔ 217، 217 اور 233 ہجری کے اندر اختتام کیا۔ تو حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ استنباط ہے کہ 217 ہجری میں افتتاح کیا اور 233 ہجری کے اندر آپ نے اختتام فرمایا۔ ایک اور بات اہم سمجھو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود کو مجتہد مطلق سمجھتے ہیں،
اس لیے انہوں نے اپنی کتاب میں چاروں ائمہ پر رد کیا ہے، امام ابو حنیفہ پر بھی، امام شافعی پر بھی، امام مالک پر بھی، امام احمد پر بھی۔ یہ مت سمجھو کہ صرف احناف پر رد کیا ہے، اپنی کتاب میں چاروں ائمہ کے اوپر رد کیا ہے، یعنی جہاں ان کو موقع لگا رد کرنے کا وہاں پر، چونکہ وہ اپنے آپ کو مجتہد مطلق کے مقام کے اوپر سمجھتے تھے۔ لیکن احناف کے مسلک کے اوپر جو انہوں نے رد کیا ہے کتاب الحیل میں اخیر میں جا کر کے اور کہیں اور بھی، تو اس کے بارے میں علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو فقہ حنفی اور مذہب حنفی سے پوری واقفیت نہیں تھی، فقہ حنفی اور مذہب حنفیت سے پوری واقفیت نہیں تھی، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رد کیا ہے۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری کی تقریر ہے انوار الباری، اس کے اندر حضرت کا یہ ارشاد موجود ہے، اسی لیے اپنے ڈر نہیں جانے گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی جگہ کے اوپر رد کرے تو اپنے گھبرا جاوے کہ بھئی حنفی لوگ، نہیں بالکل نہیں، اپنے ہمت سے رہنے کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام علم حدیث میں بہت اونچا ہے تو ہمارے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام بھی ان سے بہت اونچا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو تابعین میں سے ہیں، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم حدیث میں مقام بہت اونچا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو تابعین میں سے، اسی لیے جو ہے وہ کہیں کچھ کلام کرے تو ڈر جانے کا نہیں۔ اور جیسے کہ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کو ہمارا مذہب حنفی پورا صحیح طور پر معلوم نہیں تھا، اس وجہ سے انہوں نے اس کے اوپر رد کیا ہے۔ ایک اور باب ترجمۃ الباب کے متعلق سمجھو، بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ امام جو ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں اس کا اثبات باب کے نیچے آنے والی کسی ایک روایت سے نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ باب کے ذیل میں آنے والی جمیع روایات کے مجموعے سے ہوتا ہے۔ یہ نقطہ سمجھ میں ذہن میں رکھو کہ تو بہت سی جگہوں پر الجھن حل ہو جائے گی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ترجمۃ الباب قائم کر کے نیچے روایتیں لائیں گے، وہ روایتیں بعض مرتبہ تمام مجموعی روایت مل کر کے ترجمۃ الباب ثابت ہوتا ہے، اس لیے وہاں اپنے کوئی نہیں سوچنے کا کہ اس حدیث سے تو باب ثابت نہیں ہو رہا ہے، دوسری حدیث سے بھی باب نہیں ثابت ہو رہا ہے، ایسا کیسا ہو رہا ہے؟ تو وہاں غور کرنے کا کہ تمام روایتوں کا مجموعہ دیکھ لو، اس سے ترجمۃ الباب ثابت ہو چکا ہوگا۔ یہ بھی ان کا ایک طرز ہے۔ پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ثلاثیات ہے اس میں جتنے حنفی مشائخین آئے ہیں ان کے نام لکھ لو۔ کتنی ثلاثیات ہیں؟ 22۔ اس میں حنفی مشائخین کتنی روایت میں؟ 20 میں۔ نام لکھو حنفی مشائخین کے۔ نمبر 1 مکی ابن ابراہیم، ان سے 11 حدیثیں امام بخاری نے لی ہے ثلاثیات میں 11 روایتیں حضرت مکی ابن ابراہیم حنفی رحمت اللہ علیہ سے امام بخاری نے لی ہے۔ نمبر 2 ابو عاصم نبیل حنفی رحمت اللہ علیہ، ان سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 6 ثلاثیات نقل کی ہے۔ نمبر 3 محمد ابن عبداللہ انصاری سے 3 حدیثیں لی ہے۔ محمد ابن عبداللہ الحنفی رحمت اللہ علیہ سے 3 حدیثیں لی ہے۔
چوتھے عصام ابن خالد حمصی، حمص کے رہنے والے تھے، عصام ابن خالد حنفی۔ اور نمبر 4 خلاد ابن یحییٰ، خلاد ابن یحییٰ۔ ان سے کتنی ثلاثیات مروی ہیں وہ تحقیق نہیں ہو سکی۔ بہرحال یہ ان کے 5 وہ مشہور استاذ ہیں جن سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ثلاثیات کو نقل کیا ہے۔ دوسری ایک اصولی بات سمجھ لو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اخذ احادیث کے شرائط بہت اونچے ہیں، بہت اونچے، اعلیٰ ترین شرائط انہوں نے لیے ہیں، اور بڑے احتیاط سے اور بڑے اہتمام سے انہوں نے کام کیا ہے۔ اتنا احتیاط اور اہتمام تھا کہ ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ دور دراز کا اس زمانے کا سفر طے کر کے کسی محدث کی ملاقات کے لیے آپ تشریف لے گئے، جا کر کے ان سے حدیث سننی مقصود تھی۔ تو جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو دیکھا کہ وہ محدث اپنے گھوڑے کو بلا رہے تھے۔ وہ گھوڑا کہیں دور بدک کے گیا ہوا ہوگا، تو گھوڑے کو چارہ کھلانے کے لیے جو ٹوکرا ہوا کرتا ہے وہ ٹوکرا لے کر کے اس گھوڑے کو بلا رہے تھے۔ اب جو اس کا معروف متعین معہود جو ٹوکرا ہے، ظاہر ہے کہ وہ گھوڑا اس ٹوکرے کو دیکھے گا تو اس کو لالچ پیدا ہوگی کہ اس کے اندر تو میرا چارہ اناج موجود ہے، تو وہ آ جائے گا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس محدث کو پوچھا کہ اس کے اندر چارہ ہے؟ تو انہوں نے کہا چارہ نہیں ہے، یہ تو صرف گھوڑے کو بلانے کے لیے یہ ٹوکرا دکھا رہا ہوں، تاکہ گھوڑا یہ سمجھے کہ اس کے اندر چارہ ہوگا، یہ سمجھ کر آ جاوے، صرف دکھانے کے لیے میں یہ ٹوکرا دکھا رہا ہوں۔ تو اتنا طویل سفر کر کے جانے کے باوجود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے حدیث نہیں لی اور واپس آ گئے کہ جو آدمی خالی ٹوکرا دکھا کر کے اپنے گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ حدیث کے معاملے میں محتاط نہیں ہو سکتا، اور اس سے حدیث نہیں لی اور واپس آ گئے۔ کتنا احتیاط! جیسا کہ آپ نے مشکاۃ شریف میں یہ حدیث پڑھی تھی نا کہ وہ ایک عورت اپنے بچے کو بلا رہی تھی کہ لے ادھر آ جا، میں تجھے کچھ دے دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہے تیرے ہاتھ میں کچھ حقیقت میں؟ اس نے کہا کھجور ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر تیرے ہاتھ میں کچھ نہ ہوتا اور کچھ دوں یوں کر کے تو بلا دی تو وہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہو جاتی۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا اونچے درجے کا اعلیٰ ترین احتیاط سے کام لیا، آپ اندازہ لگاؤ۔ لیکن ترجمۃ الباب میں تعلیقاً اپنی شرائط سے نیچے درجے کی روایتیں لاتے ہیں، یعنی وبہ قال حدثنا کہہ کر کے تو وہی روایت لائیں گے، کون سی؟ جو اپنے شرائط اور معیار کے مطابق ہو۔ لیکن ترجمۃ الباب میں ضرورت پڑے گی وہاں، جیسا کہ آپ کو بتلایا نا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب قائم کرنے کے لیے پہلے قرآن کی آیت ڈھونڈیں گے، قرآن کی آیت نہیں ملی تو پھر دوسرے نمبر کے اوپر ایسی حدیث ڈھونڈیں گے کہ جو ان کے معیار پر نہ ہو لیکن ہے حدیث، اس کا سہارا لیں گے، کبھی قول صحابی لائیں گے اور اس کو ترجمۃ الباب بنائیں گے۔ یہ ان کی بڑی جو ہے اعلیٰ ترین انتخاب کی دلیل ہے یہ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے معیار سے نیچے اتر کر کے، اپنے شرائط سے نیچے اتر کر کے روایت کا سہارا وہ لیں گے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وضاحت، ایضاح مسئلہ، ایضاح ترجمہ، ایضاح دعویٰ، یہ مقصود ہوتا ہے۔ تو جو ترجمۃ الباب انہوں نے قائم کیا اس کی وضاحت کرنے کے لیے ان کو اپنے معیار کی حدیث نہیں ملی، تو اب وہ کہاں جائیں گے؟ اپنے معیار اور شرائط سے ذرا
نیچے اتریں گے اور نیچے اتر کر کے روایت لائیں گے وضاحت کے واسطے، ترجمۃ الباب میں تعلیقاً وغیرہ یہ کام کریں گے، لیکن اس میں بھی ایک احتیاط ذہن میں رکھنا، بشرطے کہ اس روایت کا مؤید، بشرطے کہ اس روایت کا مؤید امام بخاری کی شرط کے مطابق ہو، بشرطے کہ اس روایت کا مؤید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط کے مطابق ہو، یعنی جہاں ان کو ضرورت پڑی وہاں ایضاح اور وضاحت کے لیے نیچے اتر کر روایت لیں گے، لیکن وہ روایت کا کوئی مؤید اپنے شرط کے مطابق بھی ہونا چاہیے۔ یہ بھی انہوں نے جو ہے التزام اور اہتمام کیا، اسی لیے دیکھو بھائی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری الجامع الصحیح کے اندر تو انہوں نے بہت اعلیٰ ترین التزامات کیے، لیکن جہاں ان کی دوسری کتابیں آئی تو وہاں انہوں نے جو ہے اپنے معیار کو بہت نیچے کر دیا ہے، بہت نیچے کر کے انہوں نے کام کیا ہے۔ الادب المفرد دیکھ لو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، ادب المفرد کے اندر آپ نے بہت اچھے اچھے مضامین کی روایت آپ نے جمع کر لی ہے، لیکن اس کے اندر وہ معیار نہیں روایت جمع کرنے کا جو الجامع الصحیح کے اندر ہے، وہاں ان کا معیار بہت نیچے آ گیا ہے، اس لیے وہاں امت کو فضائل کے باب میں علمی انواع کے عنوانات سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی الادب المفرد کے ذریعے سے، اور الادب المفرد جو ہے بہت سی جگہوں کے اوپر پڑھائی بھی جاتی ہے، اور اردو کے اندر بھی اب تو اس کی تقریر آ چکی ہے الادب المفرد کی۔ تو یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نرالا انداز اور نرالا طرز ہے۔ بہرحال بڑی محنتوں کے ساتھ اور بہت ہی مجاہدے کے ساتھ، بڑی خصوصیات کے ساتھ، بڑے دعا استخارہ کے اہتمام کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے مانگ کر کے استخارہ کر کے انہوں نے الجامع الصحیح کو جمع کرنے کا عجیب کارنامہ انجام دیا ہے۔ اسی کی برکت سے اس کا نام یہ مشہور ہو گیا اصح کتب بعد کتاب اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے بعد اس آسمان کے نیچے اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الجامع الصحیح ہے۔ اب نام تو آپ نے اصلی پڑھ لیا، بخاری شریف کا اصلی نام پڑھ لیا نے، کیا نام بتلاؤ؟ بخاری شریف کا اصلی نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ نام یاد ہونا چاہیے۔ وجہ تسمیہ بھی معلوم ہو گئی کہ اس کتاب کا یہ نام کیوں رکھا، نام کی تشریح بھی ہو چکی ہے۔ نام کی تشریح نہیں ہوئی، ہو چکی ہے۔ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، کیا مطلب جامع کا مطلب؟ حدیث شریف کے 8 علوم اس کے اندر جمع ہو جاوے، 8 علوم، 8 قسم کے موضوع اس کے اندر جمع ہو جاوے، سیرت، آداب، تفسیر، عقائد، فتن، اشراط الساعہ، احکام اور مناقب جس کے اندر جمع ہو جاوے اس کو کہیں گے الجامع۔ اور لفظ مسند میں بہت دھیان سے یاد رکھنے کا، کیا پڑھنے کا؟ مسند۔ لوگ تکیے کی وجہ سے مسند مسند بول ڈالتے ہیں، تو یہ جو ہے غلط نام ہے، مسند صحیح نام ہے۔
اس کو ذہن کے اندر رکھنے کا. مسند یعنی تمام روایتیں باسند ہے. مسند کا مطلب کیا؟ تمام روایتیں باسند ہے، سند کے ساتھ بیان کی گئی ہے. اور اس کے بعد صحیح، صحیح کا لفظ ہے ما رواہ العادل التام الضبط من غیر انقطاع فی الاسناد ولا علت ولا شذوذ. الصحیح کا مطلب کیا؟ جس کو عادل تام الضبط راوی بغیر انقطاع سند کے اور سند میں علت اور کمزوری کے بغیر اور شاذ کے بغیر نقل کرے، اس کو کہا جائے گا صحیح. دیکھو ایک نقطہ یہ بھی ذہن میں رکھو، صحیح اور ضعیف کا تعلق سند سے ہے، متن سے نہیں ہے. صحیح اور ضعیف کا تعلق کس سے ہے؟ سند سے، متن سے نہیں ہے. اس کو جو ہے آپ نے کبھی عام تبلیغ والوں کے بیان میں سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی کی ہر حدیث صحیح ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ ضعیف ہے، کمزور ہے، موضوع ہے، یہ سب کا تعلق سند سے ہے. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی تعبیر اپنے کو یوں کرنے کی کہ صحیح ضعیف وغیرہ کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ سند سے، متن سے اس کا تعلق نہیں ہوا کرتا ہے. اور مختصر کا معنی یہ کہ 6 لاکھ حدیث میں سے آپ نے تمام حدیث جمع نہیں کی، ورنہ تو جو ہے ہم زندگی بھر پڑھتے تو بھی ختم نہیں ہوتی بخاری. مکتب کے ساتھ بخاری چالو کر دیتے تو ابھی جو ہے قبرستان جانے تک ختم نہیں ہوتی اگر 6 لاکھ حدیثیں ہوتی تو. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اختصار سے کام لیا. تو اور امور کے معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیثیں، آپ کے افعال، آپ کی تقریرات، آپ کے اوصاف، اسی طریقے سے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کر کے دکھلائے، اور سنن کے اندر آپ کی فعلی حدیثیں آ جاتی ہے. اور وَأَيَّامِهِ، ایام کے اندر جو ایسے تو یہ لفظ قرآن مجید کے اندر جب استعمال ہوا تو پچھلے زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خاص خاص دن، جیسے کہ کسی قوم کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب کا آنا وغیرہ. لیکن یہاں یوں مراد لیا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے تاریخی واقعات، یادگار واقعات، اور اس میں غزوات بھی آتے ہیں. اور اس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المغازی قائم کیا، یادگار تاریخی واقعات کو بیان کرنے کے واسطے. بہرحال یہ چند تمہیدی ضروری گفتگو ہے، ورنہ بخاری شریف اور علم حدیث کی اتنی تمہیدی گفتگو ہے کہ مقدمۃ العلم کہو، مقدمۃ الکتاب کہو، اس کو جو پورا بیان کیا جاوے تو شاید و باید کم سے کم محرم تو آ ہی جاوے. پورا اگر بیان کیا جاوے تو کم سے کم شوال، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم کا چاند تو ہو ہی جاوے. اپنے اتنے اختصار سے کام لیتے ہیں. کچھ باتیں مفتی اویس صاحب کو بھی میں نے درخواست کی تھی، وہ بھی آپ کو بتلا دیں گے. اب ہم کل بدھ کا دن ہے تو انشاءاللہ سیدھی کتاب پڑھنا شروع کریں گے آئندہ کل سے، چونکہ شروع کتاب کے اندر بھی بحثیں بڑی ضروری اور بڑی اہم اور بہت ہی دقیق بحثیں ہیں، اسی لیے اس کے اندر بھی کافی وقت درکار ہے. دیکھیے بخاری شریف کے اندر دونوں چیزیں ہمیں مطمع نظر رکھنا ہے. ایک ہے حدیث شریف کا متن. حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی ہم لوگ علم علوم کے اندر الجھ کر کے، یعنی حدیث شریف کے متعلقات میں الجھ کر کے نفس متن حدیث سے غافل ہو جاتے ہیں. متن حدیث کیا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور مقدس الفاظ اور ارشادات کیا ہے، اس سے ہم لوگ غافل ہو جاتے ہیں.
اور اس کو علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں تعبیر کی کہ وہ ہیں کلن سوا بلا راس، کہ کوئی آدمی شاندار عمدہ بڑھیا قسم کی ٹوپی بنوا دے وے لیکن سر ہی نہ ہوئے تو وہ ٹوپی کس کام کی؟ کہ یہ بہت بڑھیا ٹوپی ہے، لیکن وہ بڑھیا ٹوپی کب اچھی لگے گی؟ جب سر کے ساتھ ہو تب نے۔ تو کا ایک مزاج ہمارا بن گیا ہے کہ علوم متعلقات حدیث میں اتنے الجھتے ہیں کہ اصل متن سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ضروری متعلقات اور مباحث پر انشاءاللہ بات کی جائے گی، لیکن زیادہ توجہ دینی ہمیں کس سے؟ متن حدیث کے اوپر، اس سے ہمیں مناسبت پیدا کرنی، اس سے ہمیں ربط پیدا کرنا ہے۔ اس لیے ہم نے ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا طرز دیکھا کہ بخاری شریف کے اختتام میں نے کئی مرتبہ حضرت کے ساتھ ملک بیرون ملک میں یہ سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت مختصر تقریر کرتے ہیں عام جلسوں میں، بعض مرتبہ مفصل بھی کرتے ہیں، لیکن پھر کیا فرماتے ہیں؟ بھائی یہ سب علمی مباحث کے اندر الجھ کر کے حدیث شریف کا جو اصل مقصود ہے اس سے غفلت نہ ہوئے کہ بھائی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، آخری باب کا مقصد قیامت کا دن اور اس دن حساب کتاب کا ہونا، اور آخری حدیث کے اندر جو ذکر کی اہمیت کا اس کی طرف توجہ دو۔ یہ سارے مباحث کے اندر الجھ کر کے اصل چیز سے غافل مت ہو جاؤ۔ اور حضرت مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جو انعام الباری میں نے دیکھی تو اس میں پہلی حدیث کے تمام مباحث ذکر کرنے کے بعد اخیر میں یہی بات حضرت نے ارشاد فرمائی کہ یہ تو سب متعلقات بحثیں ہو گئی، اصل حدیث شریف کا پیغام اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا، اس کی طرف توجہ دو جس کی بڑی ضرورت ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ متون حدیث سے مناسبت پیدا کرنا۔ ایسے آپ حضرات کے ذہنی اور قلبی اطمینان کے خاطر شروع کی کچھ حدیثوں کے اندر ضروری متعلقات بھی شرح و بسط سے بیان انشاءاللہ کریں گے۔ آپ مایوس نہ ہو جائیں، شرح و بسط سے بیان کرنے کی انشاءاللہ صحیح کی جائے گی، لیکن ہماری توجہ متون کے اوپر۔ اور بخاری شریف میں دوسرا کمال کیا ہے کہ امام کے ترجمۃ الابواب کو حل کرنا اور سمجھنا ہے۔ یہ بھی بہت اہم چیز ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمۃ الباب قائم کیے وہ ہمیں حل کرنا ہے۔ یہ بھی اہم موضوع ہے بخاری شریف کا، تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ توجہ دی جائے گی کہ بھائی اس ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے۔ اور تیسری چیز آئے گی ترجمۃ الباب اور حدیث میں ربط کیا، حدیث شریف اور ترجمۃ الباب میں ربط کیا۔ بس یہ تین چیز کے اوپر توجہ دیتے ہوئے کتاب کے اندر چلنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس کو آسان فرمائے۔ 2 رکعت کا ہے۔